بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ حضرت مولا علی شیر خدا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئے اور انہوں نے حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے رشتے کے بارے میں کہا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت کیا کہ علی نے آپ کا رشتہ مانگا ہے، بیٹا آپ کی کیا مرضی ہے؟ حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر شرما گئی تھی۔ انہوں نے کچھ بھی جواب نہ دیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ابا جان، جیسے آپ کی مرضی ہے میری مرضی بھی وہی ہے، میں آپ کی پسند پر رضامند ہوں۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کا نکاح حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سے کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی شیر خدا سے دریافت کیا کہ اے علی، مجھے خدا کی طرف سے یہ حکم ہوا ہے کہ اس میں آپ کی کیا مرضی ہے؟ حضرت علی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھے خدا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی منظور ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بی بی فاطمہ اور حضرت علی کا نکاح پڑھا دیا۔ علامہ مجلسی نے بیان کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت بی بی فاطمہ کے نکاح کا پیغام حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پیش ہوئے تھے۔ بیٹی کو رخصت کرتے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت کی، اے بیٹی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ سوالات کی خواہش نہ رکھنا، یہ دنیا کا سب سے بہترین شوہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں لکھ دیا ہے۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہو کر کہا، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، بی بی فاطمہ میری سب سے پیاری اور لاڈلی بیٹی ہے، اس کے ساتھ کوئی ایسی تلخ بات نہ کرنا کہ اس کا دل ٹوٹ جائے۔ اگر اس کا دل ٹوٹ گیا تو اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہو جائے گا، کیونکہ یہ بیٹی میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ غریب تھے، ان کے گھر میں کوئی زیادہ سامان وغیرہ نہ تھا، ان کے گھر میں صرف ایک چمڑا ہوا کرتا تھا۔ رات کے وقت میاں اور بیوی وہ چمڑا زمین پر بچھا کر رات بسر کر لیتے تھے۔ دن کے وقت اسی چمڑے میں اونٹ کو گھاس ڈال جاتی تھی۔ شادی کے بعد حضرت فاطمہ نے زندگی بسر کرنا ایک مثالی نمونہ پیش کر دیا تھا۔ حضرت بی بی فاطمہ گھر کے سارے کام خود کیا کرتی تھی، گھر میں کوئی بھی نوکر یا لونڈی نہیں تھی۔ آپ خود ہی سارا کام، یعنی گھر میں جھاڑو دینا، کھانا تیار کرنا، گھر میں روٹیاں پکانے کے لیے آٹا پیسنا اور اپنے بچوں کی بہترین پرورش کرنا بھی خود ہی کیا کرتی تھی۔ حضرت بی بی فاطمہ نے اپنے خاوند سے کسی لونڈی کا تذکرہ کبھی نہیں کیا تھا کہ گھر کے سارے کام مجھ سے نہیں ہوتے، بلکہ آپ ہنسی خوشی گھر کے سارے کام کر لیتی تھی۔ 7 ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو ایک خادمہ بھیجی تھی جس کا نام فضہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھیجی ہوئی سیدہ فاطمہ فضہ کے ساتھ نوکرانیوں جیسا سلوک نہیں بلکہ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جاتا تھا۔ حضرت فاطمہ کا یہ معمول تھا کہ گھر کا کام ایک دن حضرت بی بی فاطمہ کر لیا کرتی تھی اور ایک دن فضہ گھر کا کام کیا کرتی تھی۔
اس طرح مل جل کر گھر کا سارا کام کر لیا کرتی تھی۔ اس طرح فضہ کو کبھی بھی یہ محسوس نہیں ہوا تھا کہ میں اس گھر کی خادمہ ہوں۔ خادمہ سے حضرت بی بی فاطمہ نے یہ سلوک کر کے ایک اعلیٰ مثال قائم کر دی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ خود پردہ کرتی تھی اور دوسری عورتوں کو بھی پردہ کرنے کا حکم دیتی تھی۔ مسجد اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر آمنے سامنے تھا۔ آپ پردے کی بہت ہی پابند تھی۔ حضرت بی بی فاطمہ کبھی بھی نماز ادا کرنے یا پھر کسی کام کے سلسلے میں مسجد میں داخل نہ ہوتی تھی، کیونکہ آپ پردے کا بہت ہی خیال کرتی تھی۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیٹھ کر سب سے یہ سوال کیا کہ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ جب یہ بات بی بی فاطمہ تک گئی تو انہوں نے جواب میں کہا کہ عورت کے لیے سب سے اچھی بات تو یہ ہوتی ہے کہ عورت کی نظر کسی بھی غیر مرد کی طرف نہ جائے اور نہ کسی مرد کی نظر اس عورت پر پڑے۔ اگر عورت ایسا ہی بن جائے تو اس کے لیے اور اچھی بات کوئی نہیں ہو سکتی۔ جب بی بی فاطمہ کا یہ جواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بی بی فاطمہ نے سچ کہا ہے، کیونکہ بی بی فاطمہ میری ہی تو بیٹی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ کر جانے کے بعد بی بی فاطمہ صرف 75 روز تک اس دنیا میں رہی، پھر اپنے ابا جان کے ساتھ جا ملی، یعنی کہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ علامہ بہاؤالدین کے جامعہ عباسی کے صفحہ نمبر 99 کے مطابق حضرت بی بی فاطمہ کی وفات یوم یکم شبہ 3 جمادی الثانی 11 ہجری ہے۔ اس کے مطابق اگر دنوں کا حساب لگایا جائے تو بی بی فاطمہ اپنے ابا جان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ وصال کے بعد 100 روز تک زندہ رہی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب حضرت فاطمہ کا اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے دونوں بیٹوں امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر اپنے ابا جان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر لے گئی تھی۔ وہاں جا کر 2 رکعت نماز ادا کی، پھر اپنے دونوں بیٹوں کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے فرمانے لگی کہ بیٹا تم دونوں بھائی اپنے ابا جان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھ جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ گھر پر تشریف لائی، پھر آپ نے غسل کیا، کپڑے پہنے اور حضرت جعفر طیار کی بیوی کو بلایا۔ حضرت اسماء حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آ گئی تو حضرت فاطمہ نے حضرت اسماء سے کہا کہ میں کچھ دیر کے لیے اپنے حجرے میں لیٹنا چاہتی ہوں، جب تھوڑی سی دیر گزر جائے تو آپ مجھے 3 بار آوازیں دینا، اگر میں آپ کی آواز کا جواب دوں تو ٹھیک ہے، اگر میں آپ کی آواز کا جواب نہ دوں تو آپ سمجھ لینا کہ میں اپنے خالق حقیقی کے پاس چلی گئی ہوں، یعنی کہ اس دنیا سے پردہ کر گئی ہوں۔ بعض روایات میں اس طرح سے بیان ہوا ہے کہ بی بی فاطمہ نے اپنے بابا کی جگہ 2 رکعت نماز ادا کی، پھر لیٹ گئی اور آپ کی روح قبض ہو گئی۔ بعض علماء کرام لکھتے ہیں کہ جب بی بی فاطمہ 2 رکعت نماز ادا کر رہی تھی تو آپ سلام اللہ علیہ سجدے میں گئی تو سجدے کی حالت میں ہی آپ کی روح قبض ہو گئی تھی۔ الغرض حضرت فاطمہ کے بتائی
نصیحت کے مطابق حضرت اسما نے حضرت فاطمہ کو آواز دی، اے بی بی فاطمہ، لیکن ان کو آگے سے حضرت فاطمہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ بار بار آوازیں دینے کے بعد حجرے سے کوئی جواب نہیں آتا ہے تو حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ حجرے میں داخل ہو کر دیکھتی ہیں تو بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی روح قبض ہو گئی تھی۔ حضرت اسما کو بہت ہی دکھ ہوا، آپ نے خوب رونا شروع کر دیا۔ اتنی دیر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں لخت جگر بھی گھر میں آ جاتے ہیں۔ دونوں مل کر پکارتے ہیں، ہماری والدہ محترمہ کہاں ہیں؟ حضرت اسما نے جواب دیا کہ آپ کی والدہ محترمہ حجرے میں سوئی ہوئی ہیں۔ جب دونوں امی جان کے پاس گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رخصت ہو گئی ہیں۔ دونوں بیٹے حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام روتے ہوئے مسجد کی طرف بھاگ گئے۔ مسجد میں جا کر اپنے ابا جان سے عرض کرنے لگے، ابا جان، امی جان کا انتقال ہو گیا ہے۔ بچوں کے یہ الفاظ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بہت پریشان ہو گئے۔ جب انہوں نے آ کر دیکھا تو حضرت اسما حضرت فاطمہ کی میت کے سرہانے بیٹھ کر رو رہی ہیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میت کے پاس آئے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سرہانے کی طرف سے دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں ایک رکا ملا تھا۔ رکے پر لکھا ہوا تھا، اے میرے پیارے شوہر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، مجھے خود غسل دینا، کفن پہنا کر مجھے رات کی تاریکی میں دفنا کرانا۔ اس رکے میں یہ بھی درج تھا کہ میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو خدا کے حوالے کرتی ہوں۔ میں اپنی تمام پیدا ہونے والی اولاد کو سلام پیش کرتی ہوں۔ جب رات کا وقت ہوا تو حضرت بی بی فاطمہ کی نصیحت کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی حضرت فاطمہ کو خود غسل دیا، کفن پہنایا، نماز جنازہ پڑھائی۔ روایت میں ہے کہ بی بی فاطمہ کو جنت البقیع میں دفنایا گیا تھا۔ کتب مقاتل میں بیان کیا گیا ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ کو غسل دے رہے تھے تو انہوں نے ابو جہل کی زرہ کا نشان سیدہ فاطمہ کے بازو پر دیکھا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر اس پر پڑی تو حضرت علی کی اچانک چیخ نکل گئی۔ صحیح اور مسلم بخاری میں درج ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بی بی فاطمہ کو غسل اور کفن پہنایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد کے ساتھ محبت کرنے والا بنا دے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔